سالار سالار، یہ میری اماں کی آواز تھی جو مجھے ڈھونڈتی ہوئی کوٹھے کی چھت پر آ گئی تھی۔ تم ابھی تک یہیں بیٹھے ہو؟ جاؤ جلدی، دیکھو پھولوں والا آیا ہے کہ نہیں۔ میری ماں صرافہ بازار لاہور کی ایک طوائف تھی۔ میں اماں کی بات سن کر نیچے آ گیا، باہر گلی میں نکل کر پھول والے کی دکان کی جانب چلا گیا۔ وہاں سے ڈھیر سارے گلاب کے پھول لے کر واپس پلٹا تو اکا دکا گاہک بھی کوٹھے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ ابھی مغرب کا ہی وقت تھا، لیکن سورج ڈھلتے ہی یہاں کی رونق اپنے عروج پر پہنچ جاتی تھی۔ شہر کے امیر کبیر اور کچھ کام دھندے والے لوگ بھی اپنی جیبیں ٹٹولتے بڑے شوق سے کوٹھے پر چلے آتے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ان سب سے پہلے وہاں پہنچنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے ہی ان سب سے بھاؤ تاؤ کر کے پیسے وصول کرنے تھے۔ میں اس کوٹھے پر ایک دلال تھا جو لوگوں سے پیسے لے کر انہیں اندر جانے کی اجازت دیتا تھا۔ میں نے پھولوں سے بھرا ہوا شاپر ایک لڑکی کے حوالے کرتے ہوئے اسے اماں کے پاس بھیجا اور خود باہر آ کر دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ جب ایک نوجوان نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو میں نے اسے اندر آنے کی فیس لے کر اندر جانے دیا۔ اس کے بعد اندر جانے والوں کی تعداد بڑھتی ہی گئی اور یہ سلسلہ رات دیر گئے تک جاری رہا۔ شہر کے امیر لوگ تو رات کے پچھلے پہر ہی کوٹھے کا رخ کرتے تھے، اسی لیے عام لوگوں کی خدمت کے بعد رات دیر گئے اس کوٹھے کی جان یعنی میری بہن شبنم کا رقص شروع ہوتا تھا۔ سامنے سے آتی ہوئی بڑی سی گاڑی کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ کون ہوگا۔ وہ اس شہر کے ایک رئیس سیٹھ منور کی گاڑی تھی۔ سیٹھ منور میری چھوٹی بہن شبنم کا پکا عاشق تھا، اس لیے اس کی گاڑی کو دیکھ کر ہی میں اس کی طرف دوڑا اور گاڑی رکتے ہی میں نے اس کا دروازہ کھول کر سیٹھ منور کا استقبال کیا۔ یہ سیٹھ اکثر رات کے 12-1 بجے کے بعد یہاں کا رخ کرتا تھا، لیکن اس کی دی ہوئی رقم کوٹھے کی اس رات کی تمام کمائی کے برابر ہوتی تھی، اس لیے اماں نے مجھے سیٹھ کو خوش رکھنے کی خاص تلقین کر رکھی تھی۔ میں نے سیٹھ کا ہاتھ پکڑا اور کوٹھے کی سیڑھیوں پر اسے اپنے سہارے کے ساتھ لے کر آیا۔ منور صاحب کو دیکھ کر تمام ناچنے والیاں تتر بتر ہو گئیں اور کوٹھے پر رقص کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ جو لوگ شام سے یہاں پر بیٹھے طوائفوں کے تھرکتے جسموں کا رقص دیکھنے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، وہ سارے ہی منہ بناتے چل دیے اور اماں نے آ کر منور صاحب کو سلام کیا۔ آج دیر سے آنے کی وجہ پوچھ سکتی ہوں سیٹھ؟ مجھے تو لگا تم آج ادھر کا راستہ ہی بھول گئے۔ اماں نے سیٹھ کے لیے اپنی فکر مندی دکھاتے ہوئے اس سے پوچھا تو وہ بولا کہ گھر میں کچھ مصروفیت تھی، جبھی دیر ہو گئی۔ تم جلدی سے میری جان من کو بلاؤ نا۔ سیٹھ کے کہنے پر اماں نے مجھے اشارہ کیا تو میں شبنم کو بلانے اس کے کمرے میں چلا آیا، جو وہ روز کی طرح اسی سیٹھ کے انتظار میں سجی دھجی بیٹھی تھی۔ ذرا دیر ہو جانے پر اپنے پلنگ پر لیٹ گئی اور نخرہ دکھاتے ہوئے بولی، آج جانے دو سیٹھ کو، بڑی تھک گئی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ میں اور اماں سیٹھ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر اس کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور اس کے اٹھتے ہی پلنگ کی چادر ٹھیک کرنے لگا۔ ساتھ ہی شاپر سے پھول نکال کر میں نے پلنگ اور فرش پر پھیلا دیے۔ وہ جا کر سیٹھ کی بغل میں بیٹھ چکی تو سیٹھ اسے دیکھتے ہی اپنی جیبیں اماں کے آگے خالی کرنے لگا۔ اماں نے آج تک سیٹھ کو بہت لوٹا تھا۔ میری کم عمر اور چالاک بہن شبنم بھی لوگوں کا دل لبھانا خوب جانتی تھی۔ وہ سیٹھ کی بغل میں بیٹھی کبھی اس کا ہاتھ پکڑتی، کبھی بال سنوارتی، اسے اپنی جانب مائل کرنے لگتی، اور وہ جو پہلے ہی اس کا دیوانہ تھا کچھ دیر رقص دیکھنے کے بعد اسے لے کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تو کوٹھے پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ رات بہت ہو گئی تھی۔ اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا، پیسوں کا حساب لینے لگی۔ میں نے گیٹ پر جمع ہونے والے سارے پیسے اس کے آگے رکھ دیے اور سیٹھ منور سے ملنے والی گڈی اسی کے پاس تھی، جو کل ملا کر 2-3 لاکھ سے کچھ اوپر رقم بنتی تھی۔ اگلے روز اماں نے مجھے وقت سے پہلے ہی پھول لانے کے لیے بھیج دیا، کیونکہ کل بھی گاہکوں کے آنے تک میں بڑی مشکل سے پھول لے کر پہنچا تھا۔ آج پھولوں والے کی دکان پر تھوڑا رش زیادہ تھا، اس لیے میں اس کے فارغ ہونے تک گلی میں کھڑا انتظار کرتا رہا۔ جب کچھ لوگ کم ہوئے تو میں نے آگے بڑھ کر اپنے پھول طلب کیے۔ وہ مجھے اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے میرے حصے کے پھول اس نے پہلے ہی شاپر میں ڈال رکھے تھے۔ مجھے دیکھتے اس نے شاپر مجھے دے دیا اور میں اس کی دکان سے اتر آیا۔ ابھی میں دکان کے دروازے سے نکلا ہی تھا کہ جلدی میں ایک لڑکی پھولوں والوں کی دکان پر چڑھی۔ وہ اتنی تیز رفتاری سے میرے قریب سے گزری کہ میں اس کے ساتھ ٹکراتے بال بچا۔ اس نے اندر جاتے ہی ایک گلاب کا پھول مانگا، لیکن پھولوں والے نے کہا کہ گلاب کے تو سارے پھول ختم ہو گئے۔ اس کی آواز پر میں نے ایک بار پلٹ کر دیکھا۔ وہ مایوس سی ہو کر واپس جانے لگی، جبکہ میرے پاس پھولوں سے بھرا ہوا شاپر تھا۔
میں نے شاپر سے ایک پھول نکالا اور اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس کا نقاب ایک ہاتھ سے اپنے چہرے پر کیا ہوا تھا۔ وہ میرے ہاتھ سے پھول دیکھ کر فوراً لینے کے لیے آگے بڑھی۔ اس کی نقاب سے دکھتی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ اس کی گھنی پلکیں، کالی بھویں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں۔ میں تو اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ میرے ہاتھ سے گلاب کا پھول لے کر آگے بڑھ گئی اور میں وہیں کھڑا دیکھتا رہ گیا جب تک وہ میری نظروں سے دور نہ نکل گئی۔ میرا وہاں سے ہلنے کا دل تک نہ کیا۔ میں نے کوٹھے پر بڑی حسین و جمیل اور کم سن طوائفیں دیکھی تھیں جو میرے آگے پیچھے پھر کر میرا دل لبھانے کی کوشش کرتی تھیں، لیکن اس لڑکی میں جو حسن تھا وہ آج سے پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ میں پھول لے کر واپس آ گیا، لیکن میرے دل و دماغ پر اسی کا خیال طاری تھا۔ اماں نے اتنی دیر سے واپسی کا پوچھا تو میں نے اسے اتنا ہی بتایا کہ دکان پر بہت رش تھا۔ میں اوپر چھت پر چلا آیا اور اکیلا بیٹھ کر میں کافی وقت اسے ہی سوچتا رہا۔ پھر گاہکوں کے آنے کا وقت ہوا تو اماں نے شبنم کو بھیج کر مجھے نیچے بلا لیا۔ آج رقص کی محفل وقت سے ذرا پہلے ہی بند ہو گئی کیونکہ آج منور سیٹھ جلدی کوٹھے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ میری بہن شبنم کو لے کر کمرے میں چلا گیا تو ہمیشہ کی طرح کوٹھے پر خاموشی چھا گئی۔ اگلے دن میں پھول لینے گیا تو وہی لڑکی آج مجھ سے پہلے ہی دکان پر کھڑی تھی۔ اس نے ایک گلاب کا پھول میرے ہاتھ میں دیا، بولی کل آپ نے جو پھول مجھے دیا تھا یہ اس کے بدلے میں رکھ لیں۔ میں بس اسے شکریہ ہی بول سکا۔ نہ جانے وہ کون تھی، ہر روز اسی وقت دکان پر صرف ایک پھول خریدنے پہنچ جاتی تھی۔ اس طرح ہر روز ہی ہمارا آمنا سامنا ہو جاتا، کبھی وہ بات کر لیتی، کبھی میں کر لیتا۔ ایک روز اس نے پوچھا تم ہر روز اتنے سارے پھول لے کر کہاں جاتے ہو؟ آج پہلی بار مجھے کسی کو اپنی حقیقت بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس ہونے لگی۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور اسی سے پوچھ لیا کہ تم اس ایک پھول کا کیا کرتی ہو؟ تو وہ جھٹ سے بولی یہ پھول میں اپنی اماں کے لیے لے کر جاتی ہوں۔ پھول تو میں بھی اپنی اماں کے لیے ہی لے کر جاتا تھا، لیکن اسے کیسے بتاتا کہ میری ماں ایک طوائف ہے اور یہ پھول میں کوٹھے پر لے کر جاتا ہوں۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں کی اسی دکان سے بات چیت شروع ہو کر دوستی میں بدل گئی۔ ہم گلی میں چلتے چلتے اپنے گھروں کی جانب جاتے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ پھر کچھ دنوں بعد جب وہ 3 روز سے مجھے اس دکان پر دکھائی نہ دی تو میرا دل بے چین سا ہونے لگا۔ میں اپنے دل کی ایسی کیفیت پر حیران تھا کہ آخر کسی انجان لڑکی کے لیے مجھے پریشان ہونے کی بھلا کیا ضرورت ہے۔ ایک روز دکان سے واپسی پر وہ مجھے گلی سے گزرتی نظر آ گئی تو میں نے قریب جا کر اس سے پوچھ لیا کیا ہوا، اب پھول لینے کیوں نہیں آتی؟ وہ چلتے چلتے کہنے لگی کہ اب اماں کے پاس جانے کی مجھے اجازت نہیں ملتی تو پھول لے کر کیا کروں گی، پھول تو میں اپنی اماں کے لیے ہی لیتی تھی۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہ آئی کہ اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے بھی بھلا کسی کو اجازت چاہیے ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ تم نہیں سمجھو گے۔ یہ کہتی وہ اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ آج میں اس کے ساتھ ہی اپنی گلی سے کافی دور نکل آیا تھا۔ پھر سوچا کہ کیوں نہ یہ دیکھ لوں کہ اس کا گھر کہاں پر ہے۔ وہ جاتے جاتے مڑ کر مجھے دیکھ کر مسکرائی تھی اور آج پہلی بار میں نے بنا نقاب کے اس کا چہرہ دیکھا تھا جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ میں دل ہی دل میں اس پر مر مٹا، لیکن محبت کا اظہار کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اب اس کے لیے میرا دل ہر وقت بے چین رہنے لگا۔ دن ہو یا رات اس کا حسین چہرہ میری آنکھوں کے سامنے پھرتا، لیکن اس کے بعد سے وہ پھر مجھے ایک بار بھی دکھائی نہ دی۔ یہاں میری حالت ایسی تھی کہ ہر وقت اسی کی یادوں میں کھویا کھویا پھرتا۔ اماں مجھے دیکھ کر بڑی پریشان تھی کہ آخر میرے بیٹے کو کیا ہو گیا۔ ایک روز میں ہمت کر کے اس کی گلی تک جا پہنچا۔ میرے پاس بس ایک ہی خواہش تھی کہ اس کی خیریت معلوم کروں یا ایک بار اس کا چہرہ دیکھ سکوں۔ اس کے گھر کا تو مجھے اسی روز پتہ چل گیا تھا جب میں اس کے پیچھے پیچھے وہاں تک پہنچا تھا۔ اپنے دل کی بے قراری مٹانے ایک بار پھر میں اس کی گلی میں چلا آیا۔ دور کھڑے میری نظریں اس کے دروازے پر تھیں۔ اس کا گھر بہت ہی عالیشان تھا۔ کبھی میں چھت کی جانب دیکھتا، کبھی دروازے کی جانب کہ کاش کہیں سے وہ مجھے دکھائی دیتے۔ لیکن چند منٹوں کے بعد جب اس کے گھر کا دروازہ کھلا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہاں سے وہی سیٹھ منور اپنی گاڑی میں سوار ہو کر نکلا تھا جو ہر رات میری ماں کے کوٹھے پر ہوتا تھا۔ میں اسے اور اس کی گاڑی کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی سیٹھ منور کی بیٹی ہے۔
میں یہ دیکھ کر واپس آ گیا، لیکن اس سے ملنے کی خواہش ابھی بھی دل میں تھی، اس لیے میں کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ رات بھر اس کا باپ ہمارے ہی کوٹھے پر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس کے گھر جانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ میں یہ تک نہیں جانتا تھا کہ اس کے گھر میں منور سیٹھ کے علاوہ اور کون کون ہے۔ زندگی نے مجھے کس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا، لیکن میرے پاؤں میں ایسی بیڑیاں تھیں جن کے بوجھ سے میں اس کی طرف قدم بھی نہیں بڑھا سکتا تھا۔ اس رات سیٹھ منور شبنم کے ساتھ رات گزارنے وقت سے پہلے کوٹھے پر پہنچ گیا۔ میری آنکھوں سے بھی نیند غائب تھی، اس لیے میں باہر گلی میں آ گیا۔ چلتے چلتے مجھے پتہ ہی نہ چلا کب میں اس کے گھر کے قریب پہنچا۔ یہاں تک آ کر تو میری ہمت کچھ بڑھ گئی تھی۔ میں نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا تو ابھی رات کے 10 ہی بج رہے تھے۔ میں یہ تو اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ سیٹھ منور کا گھر ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کے گھر کا دروازہ بجا کر دیکھتا ہوں، اگر کوئی مرد نکلا تو سیٹھ کے بارے میں پوچھ لوں گا۔ سیٹھ تو ویسے بھی گھر پر نہیں ہے، اس لیے میری حقیقت کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گی کہ میرا اس سے کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے اپنی ساری ہمت اکٹھی کر کے دروازہ بجایا، لیکن 2-3 بار بجانے کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا۔ میں واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ اندر سے زنانہ آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ میں نے فوراً پوچھ لیا۔ سیٹھ منور گھر پر ہیں؟ شاید دروازے کے اس پار وہی لڑکی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ ابا تو گھر پر نہیں ہیں۔ میں نے قریب جا کر بولا، دروازہ کھولو، میں ہی ہوں جس سے تم پھولوں کی دکان پر ملی تھی۔ چند سیکنڈز کی خاموشی کے بعد دروازہ کھولنے کی آواز آئی اور سامنے دیکھا تو وہ گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ اس نے جلدی سے سوال کیا کہ تم اس وقت ابا سے ملنے کیوں آئے ہو؟ میں جلدی سے دروازے کے اندر داخل ہو گیا اور اس سے کہا کہ میں جانتا ہوں وہ گھر پر نہیں ہے، میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور بولی، اس وقت مجھ سے ملنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں جو اتنے دنوں سے اس سے ملنے کی خاطر بے چین تھا، اپنے دل کی بات چھپا نہ سکا۔ اسے بتا دیا کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے ایک پل بھی چین نہیں ملتا۔ میں تمہیں دیکھنے کی خاطر تڑپتا رہتا ہوں کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ میری بات پر شرما گئی، پھر اپنے ساتھ اندر آنے کا کہا۔ میں حیران تھا کہ اتنے بڑے گھر میں وہ اکیلی رہتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ اور کوئی نہیں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں اپنے والد کی ایک ہی اولاد ہوں اور چند ماہ پہلے میری ماں کا انتقال ہوا ہے۔ گھر پر ابا کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں بھی میرے لیے اتنی ہی محبت تھی۔ ہم دونوں بے فکری کے ساتھ رات دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر میں اس سے اجازت لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ دروازے پر کھڑی مجھے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ مجھے اس کا یوں دیکھنا بہت ہی اچھا لگا۔ میں کوٹھے پر آ کر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا آیا اور آج کئی دنوں بعد سکون کی نیند سو سکا۔ اس نے کل پھولوں کی دکان پر آنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے میں دن میں جلد ہی دکان پر پہنچ گیا اور اس کے لیے میں نے پھولوں کا ایک گلدستہ خرید لیا۔ اسے آنے میں نہ جانے کیوں دیر لگ رہی تھی۔ میرے لیے انتظار کا ایک ایک پل کاٹنا مشکل تھا۔ وہ سامنے سے اپنی چادر لپیٹے مجھے آتی ہوئی دکھائی دی تو میرے بے قرار دل کو چین آ گیا۔ میں نے پھولوں کا گلدستہ اسے تھما دیا اور اس نے ایک خط میرے ہاتھ میں دیا، پھر چلی گئی۔ میں نے گھر آ کر خط کھولا جس میں لکھا تھا، میرے ابا سے میرا ہاتھ مانگ لو، میں اس طرح روز چھپ کر نہیں مل سکتی۔ لیکن اسے تو پتہ ہی نہ تھا کہ میں ایک طوائف کا بیٹا ہوں اور اس کا باپ میری اماں کے کوٹھے کا گاہک۔ بھلا وہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے دے سکتا تھا؟ میں رات کو پھر موقع پا کر اس سے ملنے چلا گیا۔ آج اس نے مجھے اندر آنے سے منع کر دیا۔ بولی کہ جو میں نے خط میں لکھا تھا اس پر عمل کب کرو گے؟ میں اس بات پر خاموش ہو گیا۔ وہ بولی، تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، صرف وقت گزاری کے لیے ملنے آتے ہو نا؟ میں نے کہا، تم جانتی نہیں میں کون ہوں۔ وہ نہ سمجھی میں بس اپنی ضد پر اڑی رہی کہ اتنے خوبصورت ہٹے کٹے نوجوان ہو، کوئی کمی بھی تو نہیں ہے تم میں، ایک بار تم رشتہ لے کر آ جاؤ، ابا کے سامنے میں حامی بھروں گی، وہ میری بات نہیں ٹالیں گے۔ اور آج کل تو ابا اپنی شادی کے بھی خواب دیکھ رہے ہیں، یقیناً وہ میرے فرض سے جلد سبکدوشی چاہیں گے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، بولا کہ وعدہ کرو، میری حقیقت جان کر مجھے اسی طرح محبت کرو گی۔ وہ میری طرف بڑھ کر میرے سینے سے لگ گئی، بولی کہ محبت کب جان پہچان دیکھتی ہے؟ تم بتاؤ تو صحیح
کہ ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں اتنا سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں صرافہ بازار کی ایک طوائف کا بیٹا ہوں۔ وہ جھٹ سے میرے سینے سے الگ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس سے سوال پہ سوال کر رہا تھا کہ بتاؤ نا، کیا اب بھی تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر محبت کرتی ہو تو تمہیں میرے ساتھ بھاگ کر آنا ہوگا، کیونکہ یہ سماج، تمہارا باپ کبھی بھی ہمیں ایک ہونے نہیں دیں گے۔ وہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں پوچھ پوچھ کر تھک گیا تو چپ چاپ وہاں سے نکل آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور حیرانی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر خاموشی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ دنیا کی طرح وہ بھی مجھے دھتکار چکی ہے۔ میں اپنے دل کی اذیت کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آخر واپس تو اسی کوٹھے پر ہی آنا تھا۔ میں جیسے ہی کوٹھے پر پہنچا تو اس رات سیٹھ اماں سے پوچھ رہا تھا کہ شبنم کی کتنی قیمت لگاؤ گی اگر میں اسے خرید کر یہاں سے لے جاؤں۔ میری جوان بیٹی گھر پر اکیلی ہوتی ہے، میں رات رات بھر یوں کوٹھے پر نہیں گزار سکتا۔ اماں بولیں کہ شبنم تو اس کوٹھے کی جان ہے، اسی کے دم سے تو ہماری روزی روٹی چل رہی ہے، میں بھلا اسے یہاں سے نکال کر بھوکی مرنے کے لیے بیٹھ جاؤں کیا؟ شبنم آج تک منور سیٹھ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں گئی تھی، اور سیٹھ کی بیوی کو مرے کچھ ماہ ہی گزرے تھے، اس لیے وہ شبنم کو اپنے گھر لے کر جانا چاہتا تھا۔ میں چپ چاپ کھڑا ایک کونے میں ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ سیٹھ کی بات سن کر میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ شبنم کے بدلے میں اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لوں۔ مجھے اس بات کی امید تو نہیں تھی، لیکن سیٹھ کا دل میری بہن پر آیا ہوا تھا۔ وہ ہر روز اس پر یوں پیسہ لٹاتا تھا، شاید اس کی خاطر وہ مان جائے۔ اماں اسے انکار کر رہی تھیں اور سیٹھ اپنی بولی بڑھاتا ہی جا رہا تھا۔ اماں 50 لاکھ کے بدلے بھی نہیں مان رہی تھیں۔ جب میں نے جا کر سیٹھ سے کہا کہ ایک شرط پر میں اپنی بہن کا نکاح تیرے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، وہ سن کر خوش ہو گیا، اماں کے بجائے اب میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے کہا کہ شبنم کے بدلے میں تیری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو سیٹھ آگ بگولا ہو گیا، بولا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کمزاد کمینے، میری بیٹی کے بارے میں ایسا سوچنے کی۔ وہ گالیاں بکتا ہوا مجھ سے لڑنے کو دوڑا، پھر مجھ سے بھی راہ نہ گیا اور اسے بتا دیا کہ ہم دونوں پہلے سے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ غصے میں لال ہوتا اپنے گھر کو چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے نیلم پر نہ جانے کیا ظلم کیا ہوگا۔ وہ مجھے ایک بار بھی پھر دکھائی نہ دی، اس کا کچھ اتا پتہ ہی نہ تھا، نہ ہی اب سیٹھ کوٹھے پر آتا۔ اماں مجھے ہر وقت کوستی رہتی کہ تیری وجہ سے ہمارا اتنا مہنگا گاہک چلا گیا، تجھے کیا ضرورت پڑ گئی تھی جو تم نے سیٹھ کی اس بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا؟ کوٹھے پر بھی کبھی کوئی لڑکی بیاہ کر آئی ہے؟ اماں کے الفاظ میرا سینہ چھلنی کر رہے تھے، لیکن میں نیلم کی محبت میں بالکل مجبور ہو گیا تھا۔ میرا کیا قصور تھا کہ میں ایک طوائف کے ہاں پیدا ہو گیا تھا؟ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ کتنی نیچ جگہ ہے۔ اب میں کوٹھے پر آنے والے گاہکوں سے بھاؤ تاؤ نہیں کرتا، بلکہ زیادہ تر لوگوں کو باہر سے ہی بھگا دیتا تھا۔ اماں میری اس عادت سے تنگ آ گئی تھیں، وہ ہر روز مجھے یہاں سے نکل جانے کا کہتی، لیکن میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی تو نہ تھا، میں کہاں جاتا؟ منور سیٹھ کے دروازے پر نیلم کو ایک نظر دیکھنے جاتا تو وہاں پر تالا لگا ہوتا، نہ جانے وہ لوگ کہاں چلے گئے تھے۔ نیلم کی محبت نے مجھے اچھے اور برے کی پہچان سکھا دی تھی۔ میں اماں سے یہ دھندا بند کرنے کی بات کرتا تو وہ مجھ پر غصہ ہوتی، کہتی کہ اتنی ہی تیری غیرت جاگ اٹھی ہے تو تم کما کر لاؤ۔ میں اماں کو روک تو نہیں سکا، لیکن میں نے ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ میں نے کوٹھے پر رہنا چھوڑ دیا اور محنت مزدوری سے اپنا کام چلانے لگا۔ کبھی کبھار اماں سے ملنے چلا جاتا، اسے میری کمائی سے کچھ لینا دینا نہ تھا۔ وہ اب بھی لاکھوں کما سکتی تھی، اس کے پاس شبنم جو موجود تھی۔ مجھے وہ کام چھوڑے 1 ماہ گزر گیا تھا۔ دل میں نیلم کو ایک بار دیکھنے کی حسرت تھی۔ میں یہ شہر بھی چھوڑنا چاہتا تھا، کہیں دوسری جگہ پر گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ بس ایک بار نیلم کو دیکھنے کی خواہش مجھے روکے ہوئے تھی۔ میں کئی دفعہ اس کے گھر تک جا کر لوٹ آیا، کیونکہ ہر دفعہ اس کے گھر کو تالا لگا ہوا ملتا۔ ایک روز مجھے بڑی شدت سے اس کی یاد آ رہی تھی۔ میں جا کر گلی میں کھڑا ہو گیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ آج ان کا دروازہ کھلا تھا،
جو دیکھ کر میری امید جاگ اٹھی۔ میں آخری بار اسے اپنی محبت کا واسطہ دینا چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ آ جائے، میں کسی دوسرے شہر میں اس کے ساتھ نئی پہچان کے ساتھ رہ لوں گا۔ محبت کی خاطر تو لوگ اپنے گھر والوں تک کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر گھر اور پہچان کیا چیز تھی؟ کسی کا عکس دکھائی دیا، میری امید جاگ اٹھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے باہر جھانکا تو سامنے ہی مجھے دیکھ لیا۔ میں نے اسے نیچے آنے کا اشارہ کیا، وہ فوراً چلی آئی۔ اس نے مجھے دروازے پر ہی بلا لیا، بولی کہ آج کے بعد یہاں آنے کی جرت نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ میرا باپ تمہیں دیکھ لے اور جان سے مار دے، کیونکہ میں اب اس گھر میں اکیلی نہیں رہتی۔ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس کی ایک جوان جہان بیوی بھی ہے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ لیکن وہ نہ مانی کہ باپ کی عزت پر انگلی اٹھے گی۔ اسے باپ کی عزت جان سے بھی بڑھ کر پیاری تھی۔ میری آخری امید بھی دم توڑنے لگی تو میں لاچار اس کے در سے نا امید ہو کر واپس لوٹ آیا۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے نا، پھر چاہے وہ ایک طوائف ہی کیوں نہ ہو۔ میرا دل ٹوٹا تو اماں کی بہت یاد آئی۔ میں اس سے ملنے چلا گیا۔ کوٹھے پر بہت ساری نئی لڑکیاں اماں نے رکھ لی تھیں، لیکن شبنم کہیں دکھائی نہ دی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ جو اماں نے بتایا وہ سن کر تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ سیٹھ منور شبنم کو خرید کر لے گیا ہے، اس نے شبنم کے ساتھ نکاح کر لیا ہے اور وہ اسی کے گھر میں عزت کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، میری زندگی کا کیا بھروسہ؟ تم بھی چھوڑ کر چلے گئے تو سوچا کہ اگر بیٹی کو گھر اور شوہر مل رہا ہے تو کم سے کم اس کی زندگی آباد کرتی جاؤں۔ میں اور شبنم دونوں اماں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اس کے ساتھ ہی اس کے کوٹھے کی رونقیں بھی کم ہو گئی تھیں۔ لیکن مجھے حیرانی اس بات کی تھی کہ نیلم ابھی بھی اس بات سے انجان تھی کہ میری بہن اس کے والد کی دوسری بیوی بنی ہے۔ اماں 1 ماہ سے شبنم سے نہ ملی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے بیٹی کی یاد ستا رہی ہے، وہ تو یہاں واپس نہیں آ سکتی، تو مجھے اس کے گھر لے چل، میں اسے دیکھ لوں گی۔ ہم اپنی اصل پہچان کے ساتھ تو وہاں نہیں جا سکتے تھے، اس لیے اماں نے برقع پہن لیا اور میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں اسے سیدھا شبنم کے گھر کے دروازے پر لے کر آیا اور تھوڑا دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اماں نے دروازہ بجایا تو نیلم ہی دروازے پر آئی، اماں کو اندر لے گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اماں صرافہ بازار کی طوائف ہیں۔ وہ اس کی سوتیلی ماں یعنی شبنم ایک طوائف کی بیٹی ہے۔ نیلم کا والد سیٹھ منور بھی شاید اس وقت گھر میں ہی موجود تھا۔ اماں کو دیکھ کر وہ شبنم سے بولا کہ آج کے بعد تجھ سے ملنے اس کوٹھے سے یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اس طرح بات سے بات کھلی تو نیلم کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کے باپ نے ایک طوائف کی بیٹی سے شادی کی ہے۔ تب اسے میرا خیال آیا کہ اس نے اپنے باپ کے ڈر سے اپنی محبت کو ٹھکرایا، لیکن اس کا باپ تو خود ایک طوائف کا شوہر بن گیا۔ وہ اماں سے لڑنے جھگڑنے لگا تو شبنم کے ساتھ نیلم بھی اسے دروازے تک رخصت کرنے آئی۔ شبنم جو اماں کو اس طرح دکھی دیکھ کر رو رہی تھی، اس کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے آواز دے کر میرے گلے سے لگ گئی۔ آخر بہن تھی، اتنے مہینوں سے مجھ سے نہ ملی تھی، اس کا دل مجھے دیکھ کر پگھل گیا۔ تبھی نیلم کی بھی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں میری بہن ہے۔ اس کے دل میں بھی محبت کا دریا موجیں مارنے لگا۔ ہم دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کا باپ اور میرے گھر والے ہماری محبت کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے۔ وہ اس سارے منظر کو ہکا بکا دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی سیٹھ منور نے دروازے پر آ کر اسے اندر کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس نے اماں اور مجھے پھر کبھی یہاں پر آنے سے منع کر دیا اور بولا کہ شبنم کو جب ملنا ہوگا تو میں اسے خود ہی ماں سے ملوا دوں گا۔ ہم واپس آ گئے۔ ماں کی طبیعت بیٹی کی جدائی میں خراب رہنے لگی تو میں بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آخر کو وہ میری ماں تھی، اس کی خدمت میرا اولین فرض بنتا تھا۔ میں وہیں پر اماں کی خاطر رہ گیا، لیکن اب میرا دل ٹوٹ چکا تھا تو مجھے بس اللہ کی یاد سے ہی سکون ملتا تھا۔ میں دن رات عبادت کرتا، اپنے رب سے رو رو کر دعائیں کرتا، 5 وقت نماز بھی مسجد میں جا کر ادا کرتا۔ کوئی امید نہ ہونے کے باوجود بھی گڑ گڑا کر اللہ سے نیلم کی محبت مانگتا رہتا۔ ایک روز میں کوٹھے کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا
جب اچانک مجھے ایک آدمی اپنی جانب آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں وہاں سے ہٹنے لگا کیونکہ میں اب اس کوٹھے کے معاملات نہیں سنبھالتا تھا۔ اس نے آ کر ایک ایسی بات کہی جو سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ جب میں نے اسے اپنے سامنے سے ہٹ کر اندر جانے کا راستہ دیا تو وہ بولا کہ میں یہاں کسی طوائف کی نہیں بلکہ تمہاری بولی لگانے آیا ہوں۔ بولو کیا لوگے تم میرے ساتھ چلنے کے لیے؟ مجھے اس کی بات پر شدید غصہ آ گیا۔ میں ابھی اس سے لڑنے ہی والا تھا کہ اس نے کہا کہ مجھے سیٹھ منور نے بھیجا ہے، وہ تمہیں خریدنا چاہتا ہے۔ سیٹھ منور کا نام سن کر مجھے کچھ تشویش ہوئی کہ آخر وہ مجھے کیوں خریدنا چاہے گا۔ میں اس آدمی کے ساتھ جانے لگا لیکن وہ مجھے سیٹھ منور کے گھر پر نہیں بلکہ ایک ہسپتال میں لے کر آ گیا، جہاں سامنے ہی سیٹھ منور اور میری بہن شبنم ایک بیڈ کے پاس بڑی پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی شبنم میرے پاس دوڑ کر آئی، بولی نیلم کی جان بچا لو، وہ زندگی اور موت کے بیچ جھول رہی ہے۔ میں دوڑ کر نیلم کے پاس پہنچا جہاں اس کا باپ منہ لٹکائے میری جانب امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی عزت، شان و شوکت بیٹی کی زندگی کے آگے ایک ٹکے کی نہ رہی۔ شبنم نے بتایا کہ تمہارے اور اماں کے جانے کے بعد نیلم نے اپنے باپ کے آگے بول دیا کہ میں سالار سے محبت کرتی ہوں اور آپ مجھے اس سے شادی کرنے کی اجازت دے دیں۔ اگر آپ ایک طوائف کی بیٹی سے شادی کر کے اسے اپنے گھر کی عزت بنا سکتے ہیں تو پھر میری شادی اسی کے بھائی سے کرنے میں آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ یا پھر آپ مجھے جانے دیں تاکہ میں سالار کے ساتھ اپنی دنیا کہیں اور آباد کر سکوں۔ لیکن سیٹھ نے اس کی ایک نہ مانی، اسے گھر میں قید کر لیا۔ ہر وقت ہم اسے کھانا پینا کمرے میں دیتے، لیکن کیا پتا تھا کہ وہ کچھ کھاتی پیتی ہی نہیں، اور اس نے اپنے آپ کو موت کے منہ تک پہنچا دیا۔ جب اس کی حالت دیکھی تو میں فوراً اس کے باپ سے کہہ کر اسے ہسپتال لے آئی، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ اگر اس کی زندگی بچانی ہے تو دلی خواہش پوری کرنی ہوگی، اس لیے اس کے باپ نے تمہارے پاس اپنا آدمی بھیجا کہ چاہے جو بھی قیمت لے لو، لیکن نیلم کے ساتھ نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہو۔ میں فوراً نیلم کے پاس پہنچا، اسے آواز دی تو اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہمیں ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا، میں تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے آ گیا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، اور جب کچھ دنوں کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو کر گھر آئی تو ہمارا نکاح گھر کے اندر ہی سادگی کے ساتھ پڑھوایا گیا۔ اس کے بعد ہم سب لوگ وہ شہر چھوڑ کر ایک الگ جگہ آ کر بس گئے، میں، نیلم، میری اماں شبنم اور اس کا شوہر۔ اب ہماری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔